السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان شیطانوں کی شیطانی سے، ان ملنوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندگی سے، ان معاملینچروں کی معاملینچی سے، ان بلتکاریوں کی بلتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ کیف ہم پہلے سے ہی کہتے ہوئے آ رہے ہیں، دیکھو مسلمانوں کے ساتھ بھارت کے مت اندیکھی کرو، مت زیادتی کرو، میلی آنکھ سے مت دیکھو، تمہاری آنکھ نکالی جائے گی اور تمہارے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو سلوک کہ تم لوگ مستحق ہے اور لائق ہے۔ یہ ہم پہلے سے کہتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ابھی دنیا کی آنکھیں کھل چکی ہے اور بھارت کے مسلمان کو لے کر سب فکر مند ہے اور پہلی نظر بنائے رکھے ہیں۔ سارے جی سی سی ہو یا او آئی سی ہو یا یو این سی سی کے کچھ ممالک ہیں جو پہلی نظر بنائے ہوئے ہیں، جس میں یورپ کے ہمارے ترکی کے رجب طیب اردگان ہیں جو شیر اسلام اور شیر مجاہد کے نام سے، مرد مجاہد کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ تو کیف یہ جو بی جے پی کا ایم پی ہے، میں اس کا نام بھی لینا گوارا نہیں سمجھ رہا ہوں، کمار بولے تو بودھے کمارا، تو اس حرام زادے نے ایک غلیظ بیان دیا تھا۔ بیان دے کے بھی وہ تقریباً 5-6 دن ہو گیا، جس کے اوپر میں بول چکا ہوں۔ اس کی اماں بہن بھی کر چکے ہیں، صحیح طریقے سے اس کی جنپت کو بھی لگ چکی ہے، لیکن ابھی آپ لوگوں کو دوبارہ اس کے بارے میں بولنے کی وجہ، اس کے اوپر عرب، جی سی سی اور او آئی سی نے بہت بڑی کارروائی کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ لوگ اب یہ بے چین ہوں گے، آخر کارروائی کیا ہوگی۔ سب سے پہلے آپ لوگ یہ سن لیجئے، الجزیرہ آپ لوگوں کو ٹی وی چینل تو معلوم ہی ہے، الجزیرہ نیوز پیپر تو معلوم ہے، وہ پورے مڈل ایسٹ میں چلتا ہے، وہ پورے یورپ میں چلتا ہے وہ، کیونکہ عرب کی اور او آئی سی کی کچھ بھی نیوز دیکھنا ہے تو الجزیرہ پہلا غنا ہے۔ غنا بولے تو پہلا چینل ہے، سب کی چوائس، پہلے جیسا سی این این، بی بی سی ہے، اس کو بھی پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ وہ ریویوز کے حساب سے وہ لوگوں کو بھی پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ اس بڑے چینل پہ کافی دیر تک چرچا ہوئی اور ڈبیٹیں چلے، اور یہاں سے ہمارے دیش سے، بھارت سے وزیر خارجیہ کو ڈبیٹ میں بلایا گیا، انہوں نے بھی حصہ لیا۔ اس کے بعد تقریباً 7-8 ممالک کے ایسے ذمہ داران تھے جو اس کے اوپر کارروائی کرنے کی اور اس کے اوپر اعتراض ظاہر کیا۔ اب یہ عرب نے یہ ایک بات چھیڑ دی ہے کہ ہمارے پاس غیر مسلم اتنے رہتے ہیں، آپ کویت لے لو، آپ سعودیہ لے لو، آپ دبئی لے لو، آپ بحرین لے لو، آپ قطر لے لو، آپ عمان لے لو، آپ یعنی لا تعداد، یعنی کوئی وہ نہیں ہے، کروڑوں کے حساب سے تجویز ہو گئے یہ لوگ، سمجھے؟ کروڑوں کی، میں تو جو ہے سو لاکھوں اس لیے نہیں بولوں گا، بتائے جاتے ہیں لاکھوں، جبکہ ہے یہ 1 کروڑ کے اوپر۔ اب ان کی ایک ہی بات ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم ہمارے دیش میں کام دے کے، عزت دے کے، ہمارے گھروں میں رہنے کے لیے ہم رہنے دیتے ہیں، ہم ان کو کھانا دیتے ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہیں، اور یہ لوگ، ان کے لوگ مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، یہ زیادتی کرتے ہیں، یہ اندیکھی کرتے ہیں، یہ ان کا روزمرہ کا یہ کام ہو گیا۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، آپ لوگوں کو یہی کہوں گا میں، یہ جس طریقے سے یہ کوتاہی اور گندگی یہ لوگ برپا کیے ہیں، اس سے عام ہندوستانی کو نقصان پہنچنے والا ہے۔ اب یہ لوگ الجزیرہ کا یہ ٹویٹ بھی لگا رہا ہوں میں، جس طریقے سے انہوں نے کھلے الفاظوں میں یہ کہہ دیا کہ اگرچہ ہماری آنکھ ایک بند کرے اگرچہ، تو تمہارا کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔
تو ایسے ان بھکتوں کو، ایسے درندوں کے اوپر کارروائی بہت ضروری ہے. ان کو صرف یعنی یہ ایم پی سے برطرف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایسے لوگوں کو سلاخوں کے پیچھے ڈالنا چاہیے تاکہ دیش کے حالات بنے رہے، دیش منظم رہے، دیش واسی منظم رہے، متحد رہے، سارے مل جل کے رہے. اب ایسے چند پاکھنڈی سالے، ایسے چند چندی چور سالے، ایسے چند وحشی درندے ایسے حرکتیں کر کے جو عوام کے دلوں میں یہ چیز پیدا کر دیں گے تو یہ دیش واسیوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے اور بہت تکلیف دہ ہے. یہ کہنا تھا الجزیرہ کے وزیر خارجہ اور وہاں کے کویت کے وزیر خارجہ اور دبئی کے وزیر خارجہ، یہ تقریباً 4 جنوں نے ٹیلی فون پہ بات چیت کی. الجزیرہ کے ڈبیٹ میں بھی گئے، وہ چینل پہ جا کر یہ لوگ باضابطہ طور پر یہ کہہ دیا کہ ان کے اوپر اب بات چیت سے کچھ نہیں رہا، ان کو بولتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ لوگ سدھرنے والے نہیں ہیں، نہ یہ لوگ کارروائی کرتے، صرف یہ لوگ جملہ بازی کرتے ہیں، صرف یہ لوگ جھوٹے وعدے کرتے ہیں، جھوٹے قسمیں کھاتے ہیں. ان کے پاس کارروائی نام کی چیز نہیں ہے، کارروائی نام کی چیز نہیں ہے. یہ ایسے آتنکی سالے اگرچہ ایسے ہی دیش میں رہے تو یہ دیش کا کیا ہوگا، دیش واسیوں کا کیا ہوگا. یہ ہمیشہ ہر دن مسلمانوں کے خلاف بولتے ہیں، اسلام کے خلاف بولتے ہیں. کب تک ان کو سہا جائے گا، کب تک برداشت کیا جائے گا؟ کیونکہ بھارت کے مسلمان ہمارے بھائی ہیں، اور دنیا کا کون سا بھی مسلمان قانونی اعتبار سے نہ صحیح لیکن شرعی اعتبار سے المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. جبکہ مسلمان کنٹریوں میں ان غیر مسلم کو اس تیرچی آنکھ سے نہیں دیکھتے، وہ میلی نظر سے نہیں دیکھتے، دماغوں میں ابھی تک ویسی کوئی چیز نہیں آئی. لیکن یہ لوگ اکثر یہ گندگی پھیلا رہے ہیں، یہ مسلمانوں کے ساتھ غلط برتاؤ کیا جا رہا ہے، یہ اذیتیں دے رہے ہیں مسلمانوں کو. کب تک برداشت کیا جائے گا؟ یہ کہنا تھا وہاں کے وزیر خارجہ کا. اور یہ ابھی یہ لوگ بڑھا کر اس فائل کو، اس کے اوپر ایک کتاب بنائی گئی باضابطہ طور پر، سارا خلیج متفق ہو کر OIC کو بھیج دیا ہے. اب ایک نظر OIC دیکھنے کے بعد UNCC تک چلی جائے گی، اور باضابطہ طور پہ وہ اس کی ویڈیو بھی جو یہ گھنونے اور گندے شبد جو استعمال کرا، یہ خبیث کا بچہ، یہ چندی چور، یہ لنڈو، یہ پاکھنڈی، یہ حق کے نہیں دھونے والا، یہ متر پینے والا، یہ چندی چور کے وہ سارے باتیں جو جس طریقے سے عوام کو اکسایا اس نے، جس طریقے سے عوام کے دلوں میں زہر جو بھرنے کا کام جو کر رہے ہیں، ان کے اوپر کارروائی کے لیے وہ چیز کو UNCC کو بھی بھیجے. اب دیکھنا ہے انشاءاللہ آنے والے 4-5 دن میں یہ لوگ کیا کارروائی کرتے ہیں. بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم.